رانو چڑیا کی بیٹی گڑیا چڑیا کی سہیلی کی شادی تھی، لیکن شادی پر پہن کر جانے کے لیے گڑیا کے پاس نئے جوتے نہیں تھے۔ گڑیا اپنی مما سے کہتی ہے، مما میرے پاس تو نئے جوتے نہیں ہیں، میں اپنی سہیلی مینا کی شادی پر کیا پہن کر جاؤں؟ گڑیا بیٹی لاؤ اپنے پرانے جوتے مجھے دو، میں ان جوتوں کو مرمت کروا کر لا دیتی ہوں۔ لیکن مما میں نے تو وہ جوتے پھینک دیے تھے، وہ تو اوپر سے بھی ٹوٹ گئے تھے۔ یہ تو بہت برا ہوا، اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو نئے جوتے لے کر دوں۔ مینا بیٹی دلہن کے کپڑے پہن بھی لو، اب بارات آنے ہی والی ہوگی۔ مما جب تک میری سہیلی گڑیا نہیں آئے گی میں دلہن نہیں بنوں گی۔ کیا آپ نے گڑیا کو بلایا بھی تھا؟ ہاں میں نے تو گڑیا کو پورا 1 مہینہ پہلے ہی بتا دیا تھا، پھر گڑیا ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ اچھا میں جاتی ہوں، گڑیا کو بلا کر لاتی ہوں۔ مینا کی مما گڑیا کو بلانے گڑیا کے گھر چلی جاتی ہے۔ رانو گڑیا کہاں ہے؟ ابھی تو گھر میں ہی تھی، لیکن ابھی باہر گئی ہے۔ مینا دلہن نہیں بن رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ جب تک گڑیا نہیں آئے گی وہ دلہن نہیں بنے گی۔ دونوں سہیلیاں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی ہیں۔ بہن کیا بتاؤں، گڑیا کے پاس پہن کر جانے کے لیے نئے جوتے نہیں تھے، شاید وہ کسی سے مانگنے گئی ہے۔ گوری آنٹی کیا آپ کے پاس کوئی پرانے جوتے ہیں؟ ہاں میرے پاس پرانے جوتے ہیں، لیکن وہ جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے ہیں تو کیا ہوا، میں ایسے ہی پہن لوں گی، آپ مجھے وہ پرانے جوتے دے دیں۔ گوری کوی الماری کھولتی ہے اور اپنے پرانے جوتے اٹھا کر گڑیا کو دے دیتی ہے۔ گڑیا خوش ہو جاتی ہے اور وہ پرانے جوتے لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ گڑیا بیٹی آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے مینا کی مما آئی تھی، مینا نے کہا ہے کہ جب تک گڑیا نہیں آئے گی وہ دلہن نہیں بنے گی۔ مما میں گوری آنٹی سے پرانے جوتے لینے گئی تھی، میں ابھی تیار ہو کر چلی جاتی ہوں۔ گڑیا تیار ہوتی ہے، وہ گوری آنٹی سے لائے ہوئے پرانے جوتے پہنتی ہے اور اپنی سہیلی مینا کی شادی پر چلی جاتی ہے۔ مینا گڑیا کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ میں نے بہت انتظار کیا گڑیا سہیلی، آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ سوری مینا، لیکن اب تو میں آ گئی ہوں، آپ جلدی سے دلہن بن جائیں، بارات آنے ہی والی ہے۔ مینا دلہن کے کپڑے پہن کر دلہن بن جاتی ہے، بارات آ جاتی ہے۔ مینا کی ساس کی نظر گڑیا کے جوتوں پر جاتی ہے۔ یہ چڑیا کون ہے جس نے ٹوٹے ہوئے جوتے پہن رکھے ہیں؟ یہ تو میری بچپن کی سہیلی ہے، اسے شادی سے نکال دو، سب دیکھیں گے تو باتیں کریں گے، کیسے کیسے غریب پکشی رہتے ہیں اس جنگل میں۔ گڑیا شرم کے مارے اپنا سر جھکائے کھڑی تھی۔ یہ میری سہیلی ہے، یہ نہیں جائے گی۔ تو پھر ہم واپس جا رہے ہیں۔ بارات واپس چلی جاتی ہے اور مینا کی شادی رک جاتی ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اس سے تو اچھا تھا کہ میں نہ ہی آتی۔ آنٹی مجھے معاف کر دیں۔ گڑیا سہیلی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے پکشی جو شادی سے پہلے اتنے ناک چڑے ہیں وہ شادی کے بعد نہ جانے مجھ سے کیا کرتے، لیکن اب سارے جنگل والے طرح طرح کی باتیں کریں گے، یہ بہت شرم کی بات ہے میرے لیے۔ گڑیا روتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ گڑیا کو ساری رات نیند نہیں آتی، گڑیا خود کو دوشی سمجھ رہی تھی۔ گڑیا بہت ہو گیا، آپ کے مشکل کے دن گزر گئے، میرے پاس ایک خزانہ ہے، میں وہ خزانہ تمہیں دینا چاہتا ہوں تاکہ تم ایک اچھی زندگی گزار سکو۔ کہاں ہے وہ خزانہ کہاں ہے؟ ایسے کہتے ہوئے گڑیا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ گڑیا بیٹی سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں، کل دانا لینے بھی جانا ہے مجھے۔ یہ تو ایک سپنا تھا۔ گڑیا پھر سے سو جاتی ہے۔ دوسرے دن گڑیا اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اسی جگہ پہنچ جاتی ہے جو جگہ اس نے رات سپنے میں دیکھی تھی۔ یہ تو وہی پیڑ ہے
जो मैंने सपने में देखा था। पेड़ पेड़, क्या आप ही रात को मेरे सपने में आए थे? हाँ, मैं वही पेड़ हूँ और मेरे पास सच में एक बड़ा ख़जाना है। मैं अभी वो ख़जाना आपको देता हूँ। फिर वो पेड़ अपने जादू से एक खजाने से भरा हुआ संदूक गुड़िया को दे देता है। ये तो सच में बहुत अजीब है। सुना था सपने झूठे होते हैं, लेकिन मेरा सपना सच्चा हुआ। गुड़िया वो खजाने से भरा हुआ संदूक लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया की मम्मा इतना सारा खजाना देखकर हैरान हो जाती है। गुड़िया बेटी, ये खजाना आपने कहाँ से लिया है? मम्मा, ये खजाना मेरे दोस्त पेड़ ने मेरे सपने में आकर मुझे बताया था और मैं उस पेड़ से ये खजाना लेकर आई हूँ। शायद ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। गुड़िया और उसकी मम्मा अपनी ज़रूरत की हर चीज़ ले लेती हैं। गुड़िया की मम्मा अपने घर को बड़ा और सुंदर बना लेती है। मीना मेरी सहेली, एक दिन मेरी वजह से आपकी शादी रुक गई थी। मैं वो दिन आज तक नहीं भूल पाई। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। गुड़िया मीना को सोने और चांदी के ढेर सारे गहने देती है। गुड़िया, क्या ये सारे गहने मेरे हैं? हाँ, ये सारे गहने मैं आपके लिए लाई हूँ। मीना बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद ही मीना की शादी एक बहुत ही अमीर घराने में हो जाती है। एक दिन मीना की मम्मा गुड़िया के पास आती है। गुड़िया बेटी, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छी जगह हो गई है। अगर मेरी बेटी की शादी पहली जगह हो जाती तो शायद मेरी बेटी इतनी खुश ना रहती। आंटी, इसीलिए तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब हम गरीब पक्षी नहीं हैं, इसलिए पूरा जंगल हमें जानता है। सब हमारी इज्जत करते हैं। गुड़िया की मम्मा बहुत खुश थी और वो सब मिठाई खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा जल्दी करें, मैं कब से टोकरी उठाए खड़ी हूँ। गुड़िया बेटी धीरज रखो, मुझे सामान तो बांध लेने दो। गुड़िया की मम्मा अपना सामान बांधती है और दोनों माँ बेटी गुड़िया की नानों के घर की तरफ उड़ती हैं। मम्मा मम्मा, मैं नानों के साथ जंगल भी जाऊंगी। गुड़िया बेटी थोड़ा आहिस्ता उड़ो, मैं थक गई हूँ। फिर दोनों माँ बेटी कबूतर चाचा की दुकान पर रुकती हैं। कबूतर चाचा, एक डिब्बा मिठाई का बना दो। गुलाब जामुन ताज़ा बने हैं, ज़्यादा डाल देता हूँ। ऐसा करें, फिर गुलाब जामुन ही डाल दें। माँ को गुलाब जामुन वैसे भी ज़्यादा पसंद हैं। गुड़िया गरम गरम जलेबी की तरफ देखे जा रही थी। माँ तो दिल की बात सुन लेती है। कबूतर चाचा 50 की जलेबी भी दे दें। मामा चिड़िया जलेबी लेकर गुड़िया को दे देती है। गुड़िया खुश हो जाती है और जलेबी खाने लगती है। थोड़ी देर बाद ऑटो आ जाता है। आगे का सफ़र दोनों माँ बेटी ऑटो पर बैठकर करती हैं। लो, ये खिचड़ी खाए मेरी बेटी। नानो, क्या आपको पता था कि हम आ जा रहे हैं? हाँ, आज सुबह से ही एक कौवा मंदिर पर बैठकर गाएं गाएं किए जा रहा था, इसलिए तो मैंने खिचड़ी बना ली। माँ, घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है, मैंने तो आज ठीक करना था उसे, मगर ये गुड़िया की बच्ची कहाँ सुनती है मेरी। नानो नानो, जब भी आना हो मम्मा बहुत मुश्किल से मानती हैं। गुड़िया अपनी नानो के साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती है। नानो नानो, मैं आपकी मदद करूँगी। गुड़िया बेटी, छोटी और सूखी हुई लकड़ियाँ ही इकट्ठी करना। नानो, मुझे पता है, मम्मा के साथ मैं ही तो जाती हूँ लकड़ियाँ लेने। फिर गुड़िया अपनी नानो की मदद करती है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया वापस जाने की तैयारी करती है। गुड़िया बेटी जल्दी करो, अपना सामान उठा लो, ऑटो आने ही वाला है। गुड़िया अपनी नानो की तरफ देखने लगती है। रानो बेटी, गुड़िया को रहने दो, मैं 2-4 दिनों तक छोड़ जाऊंगी। माँ, आपको मुश्किल होगी। मम्मा आप जाइए, मैं नानो के साथ आ जाऊंगी, प्लीज मम्मा। गुड़िया की मम्मा मान जाती है और अकेली ही वापस चली जाती है।
اس رات آسمان پر گہرے بادل تھے۔ رات ہوتے ہی تیز بارش شروع ہو جاتی ہے اور گڑیا کی نانو کے گھر کی چھت ٹپکنے لگتی ہے۔ گڑیا بیٹی، اپنا گھونسلہ اٹھا کر دوسری طرف رکھ لو، میں چھت کو ٹھیک کرتی ہوں۔ نانو نانو، میں مدد کروں گی آپ کی۔ نانو چھت پر بیٹھ جاتی ہے اور گڑیا پیڑ سے پتے توڑ توڑ کر اپنی نانو کو دیتی ہے۔ نانو وہ پتے مضبوطی سے گھر کی چھت پر لگائے جاتی ہے۔ ہو گیا بیٹی۔ نانو، اب یہاں پانی نہیں آ رہا، میں اپنا گھونسلہ کھڑکی کے پاس رکھ لوں؟ ہاں ہاں، رکھ لو بیٹی۔ صبح ہو جاتی ہے۔ ساری رات بارش میں کام کرتی رہنے کی وجہ سے گڑیا کی بوڑھی نانو کو بخار ہو جاتا ہے۔ گڑیا بیٹی، مجھے ایک گلاس پانی دو۔ نانو، یہ لے پانی، میں آپ کے لیے دوا لے کر آتی ہوں۔ گڑیا بیٹی، آپ کو راستوں کا کیسے پتا چلے گا؟ نانو، جب میں پچھلی بار آئی تھی تو کھانسی کی دوا لینے میں گئی تو تھی آپ کے ساتھ۔ بڑے پیڑ کے پاس ہے بلبل ڈاکٹر کا گھر، وہاں صندوق سے پیسے لے لو۔ گڑیا صندوق سے 100 روپے لیتی ہے اور اپنی نانو کا چھاتا لے کر گھر سے نکلتی ہے۔ بارش بہت تیز تھی، جنگل خالی تھا، کوئی پکشی جنگل میں نہیں تھا سوائے بھورے کوے کے، جو ایک گھنے پیڑ پر بیٹھا ہوا تھا۔ بھورا کوا گڑیا کو دور سے آتی ہوئی دیکھ لیتا ہے۔ گڑیا بھورے کوے کے پاس سے گزر جاتی ہے۔ آج تو پارٹی ہوگی، پارٹی۔ بھورا کوا اڑتا ہے اور سامنے سے جا کر گڑیا کو روک لیتا ہے۔ لاؤ، یہ پیسے مجھے دے دو۔ اچھا، میری بھی دادی بیمار ہے، میں نے بھی اپنی دادی کے لیے دوا لینی ہے۔ بھورا کوا گڑیا سے پیسے چھین کر بھاگ جاتا ہے اور گڑیا بیچاری اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ برا کوا، گندا کوا، اب میں اپنی نانو کی دوا کیسے لوں گی؟ پھر گڑیا کو اپنی سہیلی مینا کا خیال آتا ہے، جو اسی جنگل میں رہتی تھی۔ گڑیا واپس مڑتی ہے اور مینا کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ چاچا چھم چھم کھڑکی میں بیٹھا بارش دیکھ رہا تھا۔ انکل، انکل، مینا کا گھر کہاں ہے؟ مینا؟ کون مینا؟ میں نہیں جانتا۔ اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ اس کی مما کا نام ٹینا ہے۔ اچھا اچھا، ٹینا کی بیٹی، وہ سامنے والا گھر اسی کا ہے۔ گڑیا انکل چھم چھم کو دھنیہ واد بول کر جاتی اور مینا کے گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ مینا کی مما دروازہ کھولتی ہے۔ آنٹی، مینا گھر میں ہے؟ آپ گڑیا ہو نا؟ ہاں آنٹی، میں کل ہی آئی تھی۔ جلدی سے اندر آ جاؤ بیٹی۔ مینا کی مما گڑیا کو گھر میں لے جاتی ہے۔ گڑیا میری سہیلی، آپ اچانک، اور وہ بھی ایسی بارش میں؟ دونوں سہیلیاں آپس میں گلے ملتی ہیں۔ مینا، میں کل مما کے ساتھ آئی تھی، مجھے نانو نے روک لیا۔ خوب گھومیں گے، جھرنے پر جائیں گے اور پھولوں کے باغ میں بھی۔ میری نانو کو بخار ہے، میں نانو کی دوا لینے جا رہی تھی کہ ایک دشت کوے نے میرے پیسے چھین لیے اور میں یہاں آ گئی۔ مینا کی مما سمجھ جاتی ہے کہ گڑیا کے پاس اب اپنی نانو کی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ گڑیا بیٹی، یہ لو پیسے، اور مینا، اپنی سہیلی کی مدد کرو، ساتھ جاؤ گڑیا کے دوا لینے۔ پھر گڑیا اور مینا دونوں ایک ساتھ گھر سے نکلتی ہیں۔ مینا کو شارٹ کٹ راستے کا پتہ تھا، اس لیے مینا گڑیا کو جلدی ہی بلبل کے گھر لے جاتی ہے۔ گڑیا بلبل ڈاکٹر سے اپنی نانو کی دوا لیتی ہے۔ گڑیا، اب ہم اس راستے سے جائیں گی، یہاں سے آپ کی نانو کا گھر تھوڑی ہی دور ہے۔ میں تو ہر بار یہ والا راستہ بھول جاتی ہوں۔ وہ دونوں اڑتی ہیں۔ تیز بارش میں گڑیا اور مینا کو جھاڑیوں سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بچاؤ، بچاؤ، مجھے باہر نکالو، مجھے بچاؤ۔ گڑیا اور مینا آواز کی دشا میں آتی ہیں تو ایک بڑی ڈال کے نیچے وہی کوا دبا ہوا تھا جس نے گڑیا سے پیسے چھینے تھے۔ پاس ہی گڑیا کا 100 روپے بھی پڑا تھا۔ مجھے بچا لو چھوٹی چڑیا، میری مدد کرو۔ میں تمہاری مدد کروں تاکہ کل تم دوبارہ کسی مجبور سے پیسے چھین لو اور ظلم کرو۔ گڑیا اپنا 100 روپے اٹھاتی ہے
اور ایک لکڑی اور اٹھا کر اس کوے کے اوپر رکھ دیتی ہے۔ تمہارے جیسے برے پکشیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بائے۔ پھر گڑیا اور مینا ہنستی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ گھر جا کر گڑیا اپنی نانو کو دوا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد گڑیا کی نانو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب میں جاؤں سہیلی؟ رکو مینا بیٹی، آپ دونوں سہیلیاں بارش دیکھو، تب تک میں آپ کے لیے میٹھا حلوہ بناتی ہوں۔ پھر دونوں سہیلیاں مینا اور گڑیا چھاتا لے کر گھر کے باہر بیٹھ جاتی ہیں اور ڈھیر ساری باتیں کرتی ہیں۔